اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی معیشت روز بروز ڈگمگا رہی ہے اور اس میں بہتری کے جو چانسز ہیں، پازیٹیو سائنز، وہ بہت کم ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے، عارضی طور پر جس طرح پھٹے پرانے کپڑے کو رفع کر کے کام چلایا جاتا ہے، اسی طرح ہماری معیشت کو بھی چلایا جا رہا ہے۔ اور جو وزیر خزانہ کڑوی گولی نگلنے کا کہتا ہے، بدقسمتی سے اس کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کی مفید مشورے یا جو پالیسیز اس کی طرف سے لانچ کی جاتی ہیں ان کو فوراً رد کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں آپ چیک کریں، ٹیکس نیٹ بہت کم ہے اور یہاں پر تقریباً 2% لوگ ٹیکس پیئر ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ٹیکس پیئر لوگ ہیں وہ سیلریڈ پرسن ہیں۔ بدقسمتی سے سب سے زیادہ بوجھ جو سیلریڈ پرسنز لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ بہت زیادہ سے لوڈ کر دیا گیا ہے، اور جو بزنس مین طبقہ ہے یا سروسز کنسرن جو ادارے فراہم کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کی شرح جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس طرح جو ایک طبقہ وہ معاشی بدحالی کا بدقسمتی سے تیزی سے شکار ہو رہا ہے، اور دوسرا طبقہ خوش قسمتی سے تیزی سے جو ہے خوشحال ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے ٹیکس نیٹ کو بہتر بنائیں تو اس کے لیے آپ کو منصفانہ پالیسیز کو پرچار کرنا ہوگا، لانچ کرنی ہوگی۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت ترقی کرے روز بروز، تو اس کے لیے آپ کو ٹیکسز کا منصفانہ نظام بنانا ہوگا اور لوگوں کے اوپر انصاف اور قانون کے مطابق ٹیکس کے دھارے میں ان کو شامل کرنا ہوگا۔ ادروائز ہماری تمام کوششیں جو کر رہے ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کی، وہ بیکار اور بے سود ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بنتی ہے کہ جب بھی یہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو ایک مخصوص طبقہ ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اور پالیسی کو کامیاب ہونے نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ایسے اچھے اور ماہر اور منجے ہوئے سیاستدان اور تجربہ کار اور کمپیٹنٹ بندے کی ضرورت ہے جو پالیسیز کو نہ صرف امپلیمنٹ کر سکے بلکہ ان کا جو ہے پہرا بھی دے سکے، اور اسی طرح ملک کو جو ہے ترقی کے راستے پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہماری زراعت کو پروموٹ کیا جانا چاہیے۔ اس طرح سے ہم را مٹیریل کم مقدار میں امپورٹ کر کے اپنا بہت قیمتی زر مبادلہ بچا سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اپنی انڈسٹریز کے لیے را مٹیریل دوسرے ممالک سے درآمد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہائی ہے، اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب اپنی پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پروڈکٹ سیل کرنے کے مطابق وہاں پر ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ انشورنس کاسٹ، ویئر ہاؤس چارجز اور امپورٹ ڈیوٹی، ایکسپورٹ ڈیوٹی، یہ سارے ایکسپنسز آپ ایڈ کر کے جب ملک کی اور پلس پروفٹ ایڈ کر کے جب پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت لو ہو، جس طرح چائنا کے پاس ہے۔ لہٰذا چائنا پوری ورلڈ میں جو ہے مارکیٹ کی اوپر ڈومینیٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ اور چائنا کی جو پر کیپٹا انکم آپ اندازہ لگائیں 1990-92 میں تقریباً $1800 تھی، وہ اب $8000 یا $9000 سے بھی کراس کر چکا ہے، جو کہ ملک کی ترقی کا ضامن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس کے نظام کو منصفانہ بنانا چاہیے اور ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بہتری پیدا کرنے کی جتنی بھی تجاویز ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ والسلام۔